اگر میں نے آپ کو بتایا کہ 1 گھنٹے میں اسٹاک مارکیٹ کریش ہو جائے گی، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 1 گھنٹے میں ہر قسم کی کرپٹو کرنسی بالکل بیکار ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 1 گھنٹے میں سب سے امیر ترین آدمی، دنیا کے بڑے لیڈر، دنیا کی تمام مشہور شخصیات صرف 60 منٹ میں اپنی طاقت کھو دیں گی، آپ کے دماغ میں کیا گزر رہا ہے؟ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر 2020 نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے تو اس نے ہمیں دکھایا کہ پوری دنیا اور اس کے نظام صرف 1 ہفتے میں گر سکتے ہیں، تو کون سا واقعہ پوری دنیا پر اس طرح اثر ڈال سکتا ہے؟ بابل کا زوال۔ بائبل کہتی ہے واہ واہ تم عظیم شہر، تم ایک شکتیشالی شہر، بابل 1 گھنٹے میں تمہارا عذاب آ گیا۔ لیکن بابل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بابل صرف ایک قدیم شہر نہیں ہے، یہ ہر اس چیز کی نمائندگی کرتا ہے جو خدا کے خلاف ہے، پوری دنیا کو چلاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کمرشلزم کا آغاز بابل میں ہوا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم ترین کرنسیاں میسوپوٹیمیا میں پائی جاتی تھیں؟ یہ وہ علاقہ ہے جہاں بابل واقع ہے۔ مالیات کی پوری دنیا، تمام دولت، تمام کرنسی، تمام بینک اپنی اصلیت کا پتہ لگا سکتے ہیں، اور ایک دن یہ تباہ ہو جائے گا۔ میرے ساتھ ساتھ مسیحیوں کو یقین ہے کہ بابل کی دیواریں دوبارہ تعمیر کی جائیں گی۔ یہ وہی ہیں جہاں لا قانونیت کا آدمی اپنا بین الاقوامی مالیاتی مرکز قائم کرے گا اور وہاں وہ لوگوں کو کنٹرول کرے گا۔ لیکن یہ رومانچک بات ہے کہ نپولین بوناپارٹ نے بابل کی زرخیز زمینوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ ایک سلطنت قائم کرنے اور دنیا پر حکمرانی کرنے کا قدرتی مقام ہے۔ لیکن ماضی میں نپولین کے علاوہ دوسرے شریر لوگ جنہوں نے قدرتی ذخائر دیکھے ہیں، انہوں نے دریائے فرات کی قربت دیکھی ہے اور انہوں نے عظیم شہر کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک اب تک ناکام رہا ہے۔ میں آپ کو اونچی آواز میں سن سکتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بابل کا قدیم شہر تباہ ہو چکا ہے؟ کیا یہ پہلے ہی نہیں گر گیا؟ آپ صحیح ہیں۔ یرمیہ نبی نے کہا کہ ایسا ہوگا، اور جیسا کہ نبی نے کہا یہ ہو گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ دوسری بار گرے گا۔ کیسے؟ میں نہیں جانتا، لیکن یہاں وہ چیز ہے جو میں جانتا ہوں، بائبل ہمیں اس سے خبردار کرتی ہے۔ پھر میں نے آسمان میں کسی آواز کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگو، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ بابل کا ذکر بائبل میں 294 بار آیا ہے۔ یہ یروشلم کے بعد دوسرا سب سے زیادہ نام والا شہر ہے، لیکن جب بھی بائبل میں بابل کا نام لیا گیا ہے تو یہ ہمیشہ منفی کے تناظر میں ہوتا ہے، اس کی منفی کے خلاف ہمیشہ ایک انتباہ ہوتا ہے، اور آج میں آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح بابل نے آلودہ کیا ہے۔ یہ 4 انتباہی نشانیاں ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس سے باہر آ جائیں، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اسے تباہ کر دے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ بابل سے آلودہ ہو چکے ہیں، یہ ہے کہ آپ کو پیسے کا جنون ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سو نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنے اسٹاک کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سب سے پہلے اپنی کرپٹو کرنسی چیک کرتے ہیں اور آخری کام یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی رقم اکٹھی کی ہے۔ اب میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں تاکہ میں غلط فہمی میں نہ رہوں۔ اگر رب نے آپ کو نوازا ہے اور آپ کو دولت مند بنایا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب آپ مسلسل پیسے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو یہ پاپ بن جاتا ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ آج مبلغین بھی بابل سے آلودہ ہو چکے ہیں۔ اس بدکار نبی بلم کی طرح وزارتیں ہیں جو خدا کے دیے ہوئے تحفوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیے پیسہ کمانے کے لیے خدا کا نام استعمال کرتے ہیں، اور وہ صرف دولت، پیسہ اور عزت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے نام کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی پیسے کے دیوتا کی خدمت میں گزار دی ہے، جب بابل گرے گا تو روئیں گے۔ اب وہ بازار سے پیسہ نہیں کما سکتے اور وہ لوگوں کا استحصال نہیں کر سکتے، اور ہر وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے ایک دن وہ ختم ہو جائے گی۔ یسوع نے ہمیں امیر ہونے کے اس خیال سے
खबरदार किया। उसने उस अमीर अहमक की तमसील सुनाई जिसने कहा कि मैं अपने अनाज को ज़ख़ीरा करने के लिए एक बड़ा गोदाम बनाऊंगा। उसने कहा कि मैं अपने लिए ज़्यादा पैसे बनाऊंगा, और उसने कहा पैसा आर्जी है लेकिन खुदा का शहर बाकी है और ये आपको खा जाता है। दूसरी अलामत ये है कि आप बाबल से मोहब्बत करते हैं, ये है कि आप हमेशा अपनी शान, इज़्ज़त और शोहरत की तलाश में रहते हैं। ये तीनों अल्फाज 11 मरतबा मकाशफा बाबल अज़ीम की किताब में इस्तेमाल हुए हैं।